اور حدیث پاک میں ہے، بخاری مسلم اور مشکات کی حدیث، کہ جب فرشتے قبر میں آتے ہیں نا تو آ کے پوچھتے ہیں من ربک، من ربک وما دینک وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم. یہ تین سوال کرتے ہیں فرشتے جب قبر میں آتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں مشہور بات، تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ تیرا رب کون ہے؟ تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رب کو مانتا بھی ہے کہ نہیں مانتا ہے. یہ توجہ سے سنیے، یہ تین سوال قبر کے ہیں اور تینوں سوال کا تعلق ہی عقیدے کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ہے تینوں سوالوں کا تعلق. مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو رب کو نہیں مانتے، رب کے ہی منکر ہیں. تو پہلے سوال کرو، اس سے پوچھو کہ یہ رب کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو پھر اب رب کو ماننے والے کئی ہیں. یہودی بھی رب کو مانتے ہیں، عیسائی بھی رب کو مانتے ہیں، قادیانی بھی رب کو مانتے ہیں. تو رب کو ماننے والے تو کئی ہیں. اب اس سے عقیدہ پوچھو، اس سے پوچھو ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ کیا کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے دین ہے الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو پتہ چلا مسلمان ہے. اب تیسرے سوال کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کہنے والے 73 ہیں. فرشتوں مسلمان کہنے والے 73 ہیں. پہلے رب کا پوچھو، وہ کلیئر ہو گیا کہ رب کو مانتا ہے. اب پوچھو دین کیا ہے، وہ کلیئر ہو گیا کہ دین اس کا اسلام ہے. لیکن اسلام کہہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے 73 ہیں. اب تیسرا سوال کرو میرے یار کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. تیسرا سوال کرو، پوچھو سنی ہے کہ نہیں ہے. اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب سٹیج پہ بولتا تھا کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب مناظرے کرتا تھا تو اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، جب مجادلے کرتا تھا تو بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، کانا یکون مضارع پہ آئے تو ماضی استمراری میں بدل جاتا. یہ نہیں کہ اب کیا کہتا ہے، اب تو پھنسا ہے، اب تو مانے گا. تو بتا جب آزاد تھا منبر پر اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتا کتابیں اس کے بارے میں کیا لکھتا تھا اس محبوب کے بارے میں، تاکہ تیرے جنتی یا جہنمی ہونے کا بھی فیصلہ کر دیا جائے. بتا کیا کہتا تھا، اپنے جیسا کہتا تھا یا نور خدا کہتا تھا، اپنی مثل کہتا تھا یا بے مثال کہتا تھا. بتا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اگر وہ حضور کا سچا غلام ہوا تو وہ کہے گا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو کیا کہتا تھا. زندگی بھر محفل میلاد نہیں چھوڑی اس مکھڑے کو دیکھنے کے لیے. یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے تاجدار ہیں، یہ تو مدنی محبوب ہیں. امام الانبیاء کے غلاموں فرشتے اس کو کہتے ہیں قد کننا نعلم انک تقول ھذا. یہ توجہ طلب بات، حدیث کا یہ حصہ. حدیث پاک میں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا تو یہی کہے گا، ہمیں پہلے ہی خبر تھی تو یہی کہے گا کہ یہ تو میرے مدنی آقا ہیں، یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرشتوں کو کیسے خبر ہوئی؟ شراح حدیث نے لکھا کہ فرشتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی خبر تھی تو یہی کہے گا. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ کے پہچاننے والوں کے چہرے ہی اور ہوتے ہیں. فرشتوں کو معلوم ہے مصطفیٰ کے پہچاننے والوں کے چہرے ہی اور ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جو دنیا میں حضور کے نور کی بھیک ساتھ لایا، جو عقیدتاً کہتا رہا چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے.
یہ مصطفیٰ کے نور کا بھکاری آیا ہے جو بھیک مانگ کر لایا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ مدینے والے کا غلام آیا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ہمیں پہلے ہی خبر تھی تو یہی کہے گا، اور اب ایسے کر نم سو جا۔ یہ نہیں کہتے مر جا، کہتے ہیں سو جا۔ حدیث کے لفظ اٹھائیے، کہتے ہیں سو جا۔ فرشتے جب کہتے ہیں نا سو جا تو وہ پتہ کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں ارجو الی اہلی فاخبرہم وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں، اب کیسے سو جاؤں جس مکھڑے کو پانے کے لیے اور جس دیدار کے لیے میں زندگی میں کبھی نہیں سویا، کبھی محفل معراج میں پہنچا اور کبھی میلاد میں پہنچا، اس ہستی کے بارے میں جس پر زندگی بھر درود و سلام پڑھتا رہا، اب میں دیکھ چکا ہوں، اب کیسے سو جاؤں؟ میں گھر جا رہا ہوں کہ گھر والوں کو بتاؤں ماں زندگی بھر جس کا میلاد منایا میں اس مکھڑے کو دیکھ آیا ہوں، میں ماں باپ کو بتاؤں۔ والد گرامی آپ پوچھتے تھے مجھ سے کہ یہ خوشبو لگا کے کپڑے بدل کے مسواک کر کے کہاں جا رہا ہے؟ تو میں کہتا تھا حضور کے محفل میں جا رہا ہوں، میلاد النبی میں جا رہا ہوں۔ تو میں گھر والوں کو بتاؤں ماں زندگی بھر جن کا ذکر سنا اور تڑپا جن کے لیے میں ان کے مکھڑے کی زیارت کرایا ہوں۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں تاکہ گھر والوں کو بتاؤں۔ اب مجھے بتائیے جب وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں تو اسے قبر پر پڑی ہوئی مٹی نظر نہیں آتی؟ قبر پر رکھی ہوئی اینٹیں اسے نظر نہیں آتی؟ مٹی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اینٹیں نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ پھر کیوں کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں؟ یہ حدیث رسول ہے، وہ کہتا ہے میں گھر جا رہا ہوں، اسے معلوم ہے مٹی بھی پڑی ہے اینٹیں بھی رکھی ہیں، لیکن میں نے یار کو پہچان لیا، اب اگر میں گھر جانا چاہوں تو یہ اینٹیں اور مٹی مجھے روک نہیں سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسے معلوم ہے میں نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، منو مٹی صحیح لاکھوں اینٹیں صحیح، لیکن میں گھر جانا چاہوں تو اب یہ اینٹیں مجھے روک نہیں سکتی ہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا میں گھر جا رہا ہوں تاکہ بتاؤں گھر والوں کو کہ میں تو حضور کی زیارت کر آیا ہوں، اب فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی حدیث ہے، پہلے کہا تھا نم، صرف اتنا کہا تھا سو جا، اس نے کہا میں تو گھر جا رہا ہوں۔ اب فرشتے بات کا انداز بدل دیتے ہیں، اب کہتے ہیں نم کنومت العروس۔ اب فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، پہلے صرف کہا تھا سو جا، اب وہ کہتا ہے نا میں گھر جا رہا ہوں۔ اب فرشتے سوچتے ہیں کہ اس نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا، اب اسے کوئی لالچ دیں تو سوئے گا ورنہ نہیں سوئے گا۔ تو فرشتے اسے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چل یار دلہنوں کی طرح سو جا، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے نا تو اسی طرح سو جا۔ اب مجھے بتائیے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے؟ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں شرم و حیا سے، مگر وہ لیٹ کر محبوب کا انتظار کر رہی ہوتی، مطمئن ہے کمرے میں، سجے ہوئے کمرے میں سنوری ہوئی پڑی ہے، اسے معلوم ہے میں کسی کی ہو گئی، اب میرے سر کا کوئی سائیں بن گیا، اب میں لاوارث نہیں ہوں، اب میں کسی کی ہو گئی، اب مطمئن ہو گئی دلہن اور آنکھیں بند کیے لیٹی ہے کہ میرے کمرے میں میرے سوائے خامد کے کوئی نہیں آئے گا۔ فرشتے کہتے ہیں اسے کہو دلہنوں کی طرح سو جا، کیونکہ اس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا، تاکہ اسے ایسے سو جائے کہ اب اس کی قبر میں سوائے مصطفیٰ کے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ دلہنوں کی طرح سو رہی ہے، کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میرے کمرے میں میرے خامد کے سوا کوئی نہیں آئے گا۔ اے قبر میں آنے والے، اے مصطفیٰ کو پہچاننے والے، اب دلہنوں کی طرح سو جا اس اطمینان کے ساتھ کہ تیری قبر میں بھی مدینے والے کے سوا اب کوئی نہیں آئے گا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، دلہنوں کی طرح سو جا۔